ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، مفلوق الحال تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آج تو فلاں چیز کھانے کے لیے عطا کر دے۔ اور ایک تاجر مالدار آدمی وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا اس کی دعاؤں کو سن رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شاید جو دعا کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کی بات سن کر اس کے لیے کچھ اچھے کھانے کا اہتمام کر دوں۔ یہ برا گمان اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو اپنے دل میں جما لیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ مجھ سے براہ راست کہہ دیتا کہ مجھے یہ چیز کھلا دو تو میں اسے کھلا دیتا، لیکن چونکہ یہ بہانہ سازی کر رہا ہے، ہیلا کر کے مجھ سے طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس کے پاس ایک طباق تھا، اس طباق کے اندر بعینہ وہی کھانے موجود تھے جو وہ محتاج طلب کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس مسکین کے سامنے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کو کھانے پیش کیے۔ اس نے کھانا کھایا، ضرورت کے مطابق جتنا اس نے کھانا تھا بقیہ اس نے کھانا اٹھایا اور چل دیا۔ جب باہر نکلنے لگا تو وہ مالدار تاجر جو بیٹھا ہوا تھا، جو بدگمانی کا شکار ہو رہا تھا، اس نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ تیرا کوئی جاننے والا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم میں اسے بالکل نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک نادار شخص ہوں، کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں۔ میری بیٹی اور میری زوجہ کافی عرصے سے کچھ اچھے کھانے کی خواہش کر رہی تھی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اہتمام کرتا۔ آج میں نے کسی جگہ مزدوری کی تو مجھے ایک مثقال سونا بطور اجرت، بطور مزدوری مجھے ملا، تو میں نے گوشت خریدا اور میٹھا بنانے کے لیے سامان خریدا اور گھر کے اندر یہ سامان لے کر آیا۔ میری زوجہ نے دیکھا، بیٹی نے دیکھا، بڑی خوش ہوئی اور میری زوجہ کھانا پکانے کے لیے لگ گئی۔ جب وہ کھانا پکا رہی تھی تو کھانا پکانے کے دوران وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ کہتا ہے میری آنکھ کیا لگی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے، اگر تو اس میں برکت چاہتا ہے تو تیرے گھر کے قریب مسجد میں ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، جو کھانا تیری زوجہ تیار کرے وہ مکمل کھانا جتنا بھی بنے اس نیک بندے کے پاس لے جانا اور لے جا کر اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رکھ دینا، وہ جتنا کھائے اسے کھانے دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے کھانے میں بھی برکت دے گا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو کھانا تیار ہو چکا تھا اور وہ کھانا تیار کر کے میں لے کر آیا اور میں نے اس محتاج کے سامنے پیش کیا۔ وہ جو مالدار تھا وہ کہنے لگا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس اجر میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو نے ایک مثقال سونا خرچ کیا ہے، میں تجھے 10 مثقال سونا دیتا ہوں، تو مجھے اس اجر میں سے ایک قیراط تھوڑا سا حصہ دے دے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم پر تھا، تھوڑا سا حصہ دے دے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا تو 20 مثقال سونا لے لے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 50 مثقال سونا دینے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا سا اجر میں مجھے شامل کر لے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا میں 100 مثقال سونا دینے کے لیے تیار ہوں،
وہ کہنے لگا کہ واللہ تو روئے زمین کی پوری دولت بھی میرے قدموں میں نچھاور کر دے، لیکن اس کے اجر میں تجھے شامل نہیں کروں گا۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا تھا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔